الخامس فتهلك أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حبي وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن او کما قال تمام احباب محبت اور پیار سے مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک۔ محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے تمام احباب ذوق اور محبت سے بیک زباں کہیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ صدر محفل جگر گوشہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر خطیب بے مثال واعظ شیریں زبان لائق صد محبت و پیار حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب حافظہ اللہ، برادر محترم لائق صد عزت و اکرام حضرت علامہ مولانا زاہد اقبال میروی صاحب لا زالت فیوزہم القدسیہ، میرے دائیں میرے بائیں تشریف فرما مقتدر مشائخ اعظام علماء کرام، آستانہ علیہ میرا شریف دے مدرس محترم، جامعہ حاضہ دے معلمین کرام، سعودیہ پارٹی NPCC اور بروالا دے جملہ باسیان و باشندگان، آج مورخہ 18 مارچ 2023 دارالعلوم جامعہ چشتیہ قمر الاسلام بروالا دے اندر سالانہ دستار فضیلت دے عظیم الشان فقید المثال اجتماع دے اندر بندہ ناچیز و خاکسار برادرم قاری محمد امتیاز میروی صاحب دے توسط نال راول پنڈی تو آکے تساں پائیاں نہیں بچیاں بزرگاں نہیں خدمت عالیہ وچ حاضر ہے۔ سارے میرے پرات میرے بچے بزرگ دعا کھو اللہ کسے نہ آیا خالی نہ موڑے، سارے چولیاں پر کے جاؤ۔ مہربانی بس اے مہربانی کرنی ہے، تھوڑا جہا بیدار ہو کے بہنا ہے، ٹھنڈے مجمع میرے کو تقریر نہیں ہونی، بھول جانی ہے۔ قمر صاحب نہ اپنا مزاج ہے تے اسی با فقیر جا بندے ہاں تے بندے سانو او چاہیے ہونے جڑے کوئی نبی پاک دے نا تے کدے کدے تھوڑی بہت کوئی تمال شمال بھی پانی پوے تے پا لمن جی ٹھنڈے مجمع میرے کو تقریر نہیں ہوندی۔ اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو میرے پرا جینا بندہ بولنا نے تے موئے کدے نے بولے تے میں قبرستان وچ نہ نے آیا، جینیاں جاگنیاں سرکار نے نوکران خطاب کرن آیا۔ اللہ تعالیٰ تو آنو عزتاں دے ہے، تسانا پلا کرے، توڑے پانڈیاں وچ بھی رحمتہ نازل ہومن، توڑے کرنیاں چھتاں تے بھی خدا دیاں برکتاں اترن۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بیٹھے ہومن ابو بکر کے ماننے والے
بیٹھے ہومن عمر فاروق نال پیار کرن والے تھوڑا جہا چہرے کھلے ہونے چاہیے نے پھوڑی دی محفل نہیں اے جشن دستار فضیلت ہے بیٹھے ہومن عثمان و علی کے نام کے نعرے لگانے والے بیٹھے ہوں مہر علی کا لنگر کھانے والے بیٹھے ہومن داتا علی دے در تے جا کے حاضریاں دین والے بیٹھے ہومن میرا شریف والیاں نال پیار کرن والے بیٹھے ہومن خواجہ احمد مہروی اور فقیر عبداللہ دے نوکر اور بیٹھے ہومن ممتاز قادری نو چان والے بیٹھے ہومن بابے خادم نے نا دے نعرے لان والے تے چپ کر کے بہ رمن اوپر والے آلے ہو اے نہیں جی ہو سکتا ہیر کا ذکر آئے رانجا چپ کر جائے لیلا کا ذکر آئے مجنو چپ کر جائے سسی کا ذکر آئے پنو چپ کر جائے شیری کا ذکر آئے فرحات چپ کر جائے شمع کا ذکر آئے پروانہ چپ کر جائے پانی کا ذکر آئے مچھلی چپ کر جائے پھول کا ذکر آئے بلبل چپ کر جائے میں نو نہیں یہ پتا ضیاء المصطفیٰ صاحب کیڑا بولے گا اور کیڑا بروالے دے پتھرہ تے میرا جملہ رولے گا لیکن جڑا نہ بولے میں پوچھن دا حقدار ہوں بھئی وہ کس کل تے بولدا میں بلا کے جاواں گا پروانے کے ذکر پہ شمع کے ذکر پہ اگر پروانہ چپ نہیں رہ سکتا تو محمد کے ذکر پہ دیوانہ بھی چپ نہیں رہ سکتا مہربانی جیندے رہو اے معیار قائم رہے تواڈے اٹھے اللہ تعالیٰ اٹھے رکھے یہ کسی دنیا دار کمینے کے آگے نہ اٹھے یہ خدا کے آگے اٹھے اور مصطفیٰ کے آگے اٹھے اے جا مولوی تو انہوں لوڑیا بھی نہیں لبنا بروالے آلے ہو جڑا تقریر بھی کرے گا دعا بھی دے گا ہاں میں تو انہوں پہلے آکھے ہے ٹھنڈے مجمع میرے کو تقریر نہیں ہوندی گنگیاں نو سبحان اللہ نہیں چھٹی ڈوریاں نو چھٹی زنانیاں پچھے ماں دے بے ادباں نو چھٹی یارہ بیلیاں پچھے باپ دے گستاخاں نو چھٹی امام پچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے ادھے گلے کرنا لیا نو چھٹی باب خادم رضوی دے خلاف پراپے گنڈے کرنا لیا نو بھی چھٹی باقی تے سبحان اللہ بولو لیا مہربان کو جاگے شاگے تھائے ہو یا کونے ہو جاگے مہربانی کرے پلاو ہے ادھر تکو میں تقریر پڑھنی نہیں بھئی کان تے ہاتھ رکھاں تے پڑھ کے ٹور جاواں نا پڑھن نہیں ہونی مارے کول میں کرن آیا پڑھن تے کرن وچ بڑا فرق ہے سمجھدار بندے بیٹھے ہو یار ایک باری گج کے سبحان اللہ تے بولو مہربانی تسانی اللہ تعالیٰ تساں کی بھی عزت دے اور برکتہ عطا فرمائے اور میں بڑا خوش ہویا اس دور افتادہ مقام تے ایڈیاں تساں رونقہ لائیاں اور ایک عظیم الشان ادارہ یہ آپ کے پرنسپل کو اور ان کے معاونین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور انہاں دے متھے میں نو دس رہے ان کے ماما نے درود پڑھ کے دودھ پلائے ہائے اور حضرت علامہ مولانا گل محمد سیالوی دامت برکاتہم العالیہ اللہ انہاں دا سایہ تا دیر افسانے سر تے قائم رکھے میرے مسلک دی ایک عظیم ہستی مسلک دا ایک عظیم نا اور ضیاء المصطفیٰ صاحب نو میں اجازت دیتی ہے میں کہ تسی بھی آج کل بڑے بڑے خطیب ہو ایسا کی پتہ ہے بڑیاں مشہوریاں بڑیاں رونقان اگر جانا ہے تو تسی چلے جاؤ مجھے فرمایا ایک ہی جملہ بولا کہنے لگے یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ گل محمد سیالوی صاحب اپنی سیٹ کور کر دیتی ہے اللہ دے فضل و کرم نال اور ایسا خوبصورت بچہ عطا کیتا ہے تو انہوں ایک باری ضیاء المصطفیٰ صاحب دا چہرہ تک ہوتے سبحان اللہ پڑھو تے کو اگلی گل کران تو سنا چاہ کے نہیں یرا اس کی اگو چاہو اس کی چاہو اچھا توجہ رکھے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں قرآن پاک نہیں میں دو آیتاں پڑھیاں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قد انزلنا الیکم ذکر الرسولہ پکی بات ہے ہم نے ذکر نازل کیا ہے جو کہ رسول ہے دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لوگ سمجھتے ہیں قرآن ایک ہے جو آج جامعہ چشتیہ کے بچوں نے پڑھا ہے اور سر پہ دستار سجائی جانی ہے لیکن آج بھرے مجمع نے اندر ایک فکرہ بولن لگا قرآن ایک نہیں قرآن دو نے ایک قرآن لفظ ایک قرآن معنی ایک قرآن ساکت ایک قرآن ناطق
ایک وہ قرآن ہے جو قول ہے، ایک وہ قرآن ہے جو لفظ ہے، ایک قرآن منزل من اللہ ہے، ایک قرآن مرسل من اللہ ہے، ایک قرآن کتابوں کا سردار ہے، ایک قرآن رسولوں کا سردار ہے۔ بروالے آلے مرضی ہے بولو، نہیں مرضی نہ بولو، لیکن گل وڈی جے ایک وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، ایک قرآن کے پڑھنے والا صحابی کہلاتا ہے، ایک قرآن کی آیتیں کالی ہے، ایک قرآن کی زلفیں کالی ہے، ایک قرآن حافظ کے سینے میں ہے، ایک قرآن شہر مدینے میں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ بھی نازل ہوا ہے، یہ بھی نازل ہوا ہے۔ قسم لے لو میرے کول قرآن پاک نے اندر نبیاں دی ولادت دا ذکر ہے، یوم ولدا و یوم یموتو ولدتو و یوم اموتو، لیکن پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک اللہ نے محبوب کے لیے پیدا ہونے کی بات کہیں نہیں کہی۔ کسے جگہ دے فرمایا وما ارسلناک، ہائے 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 ہائے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کسی جگہ پہ فرمایا بعث فی الامیین رسولا، کسی جگہ پہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کسی جگہ پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں کسی جگہ پہ اپنے محبوب کا نہیں کیا، باقی نبیوں کا ذکر پیدائش کا موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن جو جامعہ چشتیہ کے طلباء نے پڑھا ہے وہ تو نازل ہوا ہے، لیکن او قرآن پیدا ہویا ہے، اس ملہ نو آکھاں گا ملہ جی نہیں نہیں، اگر ایک قرآن نازل ہویا ہے تو وہ بھی قرآن نازل ہویا ہے۔ آج علماء کرام بیٹھے ہیں تو تھوڑی بہت سر شر بھی میں لا لینا، ایڈا بے سرا نہیں ہے بھئی تسی پریشان ہو۔ ہاں میرے جد امجد شہید تحریک آزادی پاکستان مولانا گلشیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی بڑی سر سونی سی تے بڑی سر سونی سی، اور یہ حضرت صاحب جانتے ہیں مجھے بتا رہے تھے، اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ میری ان او صورت نہیں اور نہ ہی قمر صاحب والی، یہ بہرحال میری بھی کچھ تھوڑی جی ہے، تاں ہی کسے میں بلایا ہے، ایویں کوئی نہیں بلاندا کسے نو۔ ہاں جی تو انہوں چنگا لگا یا نہ لگا، بہرحال کسے نو لگا تاں ہی تھے آیا۔ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرماتے ہیں لوگ آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ پیران اپنا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور فرمائے اور انہاں دیاں قبر دیاں کنہ ٹھنیاں فرمائے۔ میرے پراؤ تے میرے دوستوں تے بچیوں تے میرے بزرگوں، میں حضور دی شان دا پہاڑ سٹن لگا، پہاڑ تراب سے لے کر انجرا تک پتھران دا وزن گھاٹی، اس جملے دا وزن زیادہ ہی بندہ برداشت کرے گا جدے موڈے ٹھیکن اور گوڈے ٹھیکن۔ جس بندے کو بدہضمی کی شکایت ہے وہ چلا جائے جا کے حاج مولا کھا لے، وہ یہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا حضور کی شان کا جڑا میں ہون بولن لگا۔ اللہ کرے تو میرے جملے دا وزن کرے، جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے ناڑو ہوندن، جنہ پیدا ہونا ہوئے انہاں دے ناڑو ہوندن، جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے ناڑو نہیں ہوندے۔ جنہ پیدا ہونا ہوئے انہاں نو دائیاں آکے سرمے پواندیاں، تے جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے سرمے پائے ہوئے آندے۔ جنہ پیدا ہونا ہوئے انہاں نو آکے دائیاں نوانیاں، تے جنہ نازل ہونا ہوئے وہ نہاتے تے توتے آندے، تے جنہ پیدا ہونا ہوئے دائیاں انہاں دے نا رکھ دیاں، تے جنہ نازل ہونا ہوئے انہاں دے نا اتو آندے۔ اگر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ میرے اوپر آؤ تے میرے دوستو، ہاں تھوڑی جی میرے خیال ہے ہن سر لا لوں ہے نا، مجمع بے ذوق پہ ہونا ہے تو میں سر لا لینا۔ ایک بات میں اکثر تقریر میں کہا کرتا ہوں اور دوست جو ہے وہ مجھ سے اس بات کی فرمائش کرتے ہیں، میں ہنا سنی بے سرا نہیں ہونا، سنی ہونا ہی ہو ہے جس نے نبیاں نال بھی سر چنگی ہوئے، ولیاں نال بھی چنگی ہوئے، صحابہ نال بھی سر چنگی ہوئے، اہل بیت نال بھی سر چنگی ہوئے۔ سنی ایک چاولا نہیں پلیٹ نہیں خاطر انہاں نہیں محفل وچ نہیں جانا، جڑے حسین کا نام لیتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر کو بھونکتے ہیں، حضرت عمر کو بھونکتے ہیں اور حضرت ابو بکر کی افضلیت کے منکر ہے۔ نا
سنی حسین کا بھی نوکر ہے، صدیق اکبر کا بھی نوکر ہے، سنی حسن کا بھی نوکر ہے، اور حضرت عمر فاروق کا بھی نوکر ہے۔ ایک بار ذرا سینے کا زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے محبت سے سبحان اللہ بولتے۔ ہائے 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 گرامی قدر احباب، میرے تے تواڈے نبی نوں دائیاں دی کمی نہیں سی۔ میں پیدا ہویا سرگودے دے اندر، میری دائی سرگودے دی، تسی پیدا ہوئے ہو بروالا دے اندر، میں مثال دے رہے ہیں دائی بروالے دی، اور تواڈے چو کوئی پیدا ہویا ہے انجرے دے اندر، تراب دے اندر، انہاں دیاں دائیاں انجرے تراب دیاں ہو، تے کوئی پیدا ہویا ہے گاؤں دے اندر، ادی دائی گاؤں والی، تے کوئی جمعہ شہر دے اندر، ادی دائی گائنی ڈاکٹر۔ اللہ نو اپنے نبی وستی دائیاں دی تھوڑ کوئی نہیں سی، لیکن اللہ نے اپنے نبی وستی دائیاں آسمان تو بھیجیاں اور دنیا نو پیغام دیتا ہو، خبردار روے ہوئے پیدا نہیں جے ہویا ہے، نازل ہویا جے، نازل ہویا جے، نازل ہویا جے۔ قد انزلنا الیکم ذکر الرسول، اور ادھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے بھی نازل ہویا ہے تے او بھی نازل ہویا ہے۔ انزل جنزل انزالا فہو منزل وانزل جنزل انزالا فذاک منزل، لم ينزل لم ينزل لا ينزل لا ينزل لن ينزل لن ينزل، الامر منه انزل لتنزل لينزل لينزل، والنهي عنه لا تنزل لا تنزل لا ينزل لا ينزل، الظرف منه منزل منزلان منزلات۔ میں بھی اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر استاذ المناطق مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب دے سامنے اپنا فیض اقتصاب کی۔ اللہ کریم تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ اگر ایک قرآن نازل ہویا ہے تے وہ بھی قرآن نازل ہویا ہے، اور جنہ پیدا ہونا ہوئے وہ جدوں جنت چو باہر آندن تے سائیں انہاں دے کپڑے بھی لوا لیندن، او درختاں دے پتیاں نال اپنا جسم ڈھانپ کے زمین تے آندن، تے جنہ نازل ہونا ہوئے تے جڑے مالک ہومن مدینے چ بہ کے تے حسنین دے جوڑے جنت چو منگوا لیندے، مدینے دے اندر بہ کے حسن حسین دے جوڑے منگوا لیندے نے۔ انہاں دیاں دائیاں اتوں، انہاں دا نا اتوں، انہاں دا لباس اتوں، انہاں دا سب کچھ اتوں۔ اے جنت دے مالک گرامی قدر احباب، آج کچھ بندے میرے نبی پاک کی ماں اور باپ کے بارے میں بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ آج دن نبی پاک دی ماں باپ مسلمان نہیں ہے، میں کہا چل جنیا، اگر نبی پاک دے ماں باپ مسلمان نہیں نے تو دنیا تے کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا مسلمان ہوئے۔ او سارے جگ دے لوگاں دے ماں بے دی شان ایک پاسے، نبی پاک دی والدہ تے والد دا مقام ایک پاس۔ میں نے ایک بندہ ملے آدھا ہے مولوی صاحب کوئی دلیل اس گل دی، میں کہا میں دلیل دینا، بچہ جمع ہندوانی دے گھر، مانا رکھ دیئے کاشی رام، بیٹا پیدا ہوئے عیسائی عورت دے گھر، مانا رکھ دیئے یوحنا مسیح، بیٹا پیدا ہوئے انگریز دے گھر، مانا رکھ دیئے رچرڈ نکسن ڈیوڈ، اوہی بچہ جدو بالغ ہون تو بعد مسلمان ہو جائے تے آوے جامعہ چشتیہ دے اندر تے مولوی صاحب آکھن کے تینوں تیرے کلمے دی مبارک ہوئے، لیکن نہ دس ہندو آکے گا میری ماں سی ہندوانی، انہیں نہ رکھے کاشی رام، تے جڑا عیسائی آکے گا میری ماں سی عیسین، انہیں نہ رکھے آئے میرا یوحنا مسیح، اور جڑا رچرڈ آکے گا میری ماں سی انگریزن، انہیں نہ رکھے رچرڈ اور نکسن۔ مولوی صاحب کمن کے تینوں تیرے کلمے دی مبارک ہوئے، لیکن اے نہ نہیں چل دے، ایک کافران دے رکھے ہوئے نانے۔ او بچہ بالغ ہون تو بعد مسلمان ہو جائے، ماں دا رکھے ہوئے نام بدلیا جانا ہے، رکھ میرے سر تے قرآن میں کلمہ پڑھ کے پیا کہنا واؤ، میرے نبی دا نا کسے ہور نہیں رکھیا، میرے نبی دی ماں رکھیا ہوئے، ماں رکھیا ہوئے۔ تو جے کہنا ہے نبی پاک کی ماں مسلمان نہیں تھی، پھر جنا بن میرے نبی پاک دا نام بدل کے وکاؤ، اگر نام نہیں بدل سکنا ہے تو پھر مننا پویں گا کہ تیبہ جی تھا کوئی نہیں،
ایک واری ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے نال مل کے مان لو تاکہ میں نو پتہ چلے کوئی بندہ گھروں ناراض ہو کے نہیں آیا جس جڑا بندہ گھروں وعدہ کر کے آیا ہے میں مولوی صاحب دا منہ تکن جا رہا میں بولنا چالنا کوئی نہیں او بندہ نہ بولے گھر والے کدھرے مارن نہیں باقیاں نال میری گل ہے سارا مجمع بولے طیبہ یہی تھا کوئی نہیں اے طیبہ یہی تھا کوئی نہیں او میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ سارا مجمع مل کے بولے میں فقرہ دیاں گا کلیجے ٹھرن گے اگر نہ ٹھرن تے پرنسپل نو دس کے جانا ہے مولوی صاحب کلیجہ نہیں ٹھارے آؤ اے طیبہ یہی تھا کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اللہ نے جڑا اپنے نبی دا نام رکھیا او احمد ہے تے جڑا ماں رکھیا او محمد ایک واری پھر بولو توجہ میری طرف رکھو مہمان آندے جاندے رہن گے انہاں نو رینجر لے کے نہیں آ رہی اے فوج دے کہنتے نہیں آ رہے انہاں نو پولیس لے کے نہیں آ رہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور ذرا مینوں ویکھو میں تواڈے رابطے نال تقریر کراں گا اللہ نے جڑا اپنے نبی دا نام رکھیا او احمد ہے تے جڑا ماں رکھیا او کیا بات ہے توڑی خاموشی دی میں صدقے تے قربان جاوا او بولو 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 اللہ تعالیٰ توڑی توانو بولن دی توفیق دے میں بولو گے تے میں بولاں گا تساں بولنا بند کر دیتا میرے کل تقریر نہیں ہوندی میں پہلے توانو دسا ہے اللہ نے جڑا رکھیا ہے او احمد ہے تے جڑا ماں رکھیا ہے او واہ 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 ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ میں نو پتا چلے تو انو گل سمجھ آئیے تے جس بندے دے ہاتھ نہ اٹھن نال اللہ مدد فرمائے اللہ نے جڑا رکھیا ہے او احمد ہے تے جڑا ماں رکھیا ہے او واہ 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 ہن فقرہ لو ایتھے ٹنڈ پوے تے بولنا ہے اللہ نے جڑا رکھیا ہے او قرآن وچ ایک واری آیا ہے تے جڑا ماں رکھیا ہے او 4 واری آیا ہے جڑا اللہ نے رکھیا ہے ایک واری آیا ہے تے جڑا ماں رکھیا ہے قرآن دے اندر 4 واری آیا ہے ہن میرے سینے دے اندر او 4 آیتاں آ گئیاں اور مینوں ڈر رہے کدھر میں کدھر نہ پڑیاں رمضان دا مہینہ قریب آ گیا ہے تے کدھر سینے دا جنگلہ توڑ کے باہر نہ آ جاون او میں 4 آیتاں قرآن دیاں پڑھنا چاہنا اللہ کریم فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل دوسری آیت اللہ کریم فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله تیسری آیت اللہ کریم فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد چوتھی آیت بچے نو یاد ہے ما کان محمدون أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم پھر مل کے بولو تے گج کے بولو طیبہ یہی تھا کوئی نہیں طیبہ یہی تھا کوئی نہیں او میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں سارے جگ وچ اللہ نے جڑا رکھیا او ایک واری آیا ہے تے جڑا ماں رکھیا او ہائے ہائے ہائے
فکرہ لے میرے جوڑے ہتھاں دی لج رکھی میرا فکرہ اس کن چھپا کے کڈی نہیں ایتھے لکھ کے جائیں اللہ نے جڑا رکھے ہیں وہ کلمے چ پڑھنا جائز نہیں تے جڑا ماں رکھے ہیں وہ کلمے چ پڑھنا واجب ہے پھر کہنا میرے نال طیبہ جئی اے طیبہ جئی تھا کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں حضرت عباد بن عبد الصمد روایت کرتے نے حضرت انس نے آپ نو دعوت دیتی کہ آؤ 2 4 5 پیر بھائی میرے گھروں کھانا کھا کے جاؤ حضرت عباد بن عبد الصمد کہنے نے میں 4 5 پیر بھائیاں نو نال لے آؤ تے میں انس دے گھر چلا گیا تے انس نے اپنی نوکرانی نو بلایا تے بلا کے فرمایا دسترخوان لے آؤ تے انہیں دسترخوان پایا تے انس کہنے نے کپڑا بھی لے آؤ رومال بھی لے آؤ تے جو ہی کپڑا سامنے آیا تے وہ میلا سی تے جناب انس نے کپڑا اٹھایا محدثین نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے نال تندور پہ جلدا سی او دے اندر جا کے کپڑا سٹ چونے آؤ تے حضرت عباد کہنے نے اساں سارے رل کے انس نو آ کے ایک ایک کیتا جائے آپ نے فرمایا تساں تکیا نہیں میلا سی تساں تکیا نہیں میلا سی اسا کیا بالکل ویکھے آئے لیکن چیز میلی ہوئے تے انہوں دھویا جانا ہے پانی جیسی تساں دھوتا کیوں نہیں آپ نے فرمایا انہوں تندور وچ سٹے ہی تائیں تاکہ دھل جائے صاف ہو جائے اسی بڑے حیران ہوئے اسا کیا اگتے ہر چیز نو جلانی ہے تھوڑی دیر بعد حضرت انس اٹھے اور انہوں نے تندور وچ جھانکیا اور وہ کپڑا باہر کڑیا محدثین نے جڑا جملہ بولیا ایتھے لکھ کے جائیں اور کلیجے نو اٹھانی آپ فرماتے ہیں انہوں نے کڑیا فخرجا کأنہ اللبن باہر کڑیا ایویں چٹا سی جے میں دودھ سفید ہوندہ ہے اسا کیا انس ما حاضائے ایک ایوے انہا کیا حاضا من دیلن اے رومالے اور سرکار دو عالم اکوری میرے گھر آئے آپ نے اس رومال نال اپنا حدثہ فرمایا او دن گزرے تے اج دا دن آیا ہے اسی انہوں اگ وچ سٹ دیا انہوں اگ نہیں جلان دی ایتھے میرے کو لو فکر آلا ہے میں کہنا ہوں جس رومال نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں دنیا دی اگ نہیں جلا سکتی تے جس آمنہ دے پتن دے اندر میرے نبی 9 مہینے آئے انہوں دوزخ دی اگ کے میں جلا سکتی ہے اے طیبہ جہی تھا کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اے بھی قرآن ہے او بھی قرآن ہے اے بھی نازل ہویا ہے او بھی نازل ہویا ہے اس قرآن نے ادا تعارف کروایا ہے اس قرآن نے ادا تعارف کروایا ہے اے قرآن کہنا ہے قد انزلنا الیکم ذکر الرسول تے مدینے والا قرآن کہنا ہے اشراف امتی حملت القرآن میری امت تے سب تو زیادہ عزت دار بندے او ہونگے جڑے اللہ دا قرآن پڑھن گے اس قرآن نے اس قرآن دا تعارف کروایا ہے اللہ کریم فرماتا ہے وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اس قرآن میں اس قرآن دا تعارف کروایا ہے سرکار فرماتے ہیں من حفظ القرآن وعمل بی البس والداؤ تاجیں یوم القیامہ جس نے قرآن پڑھیا حفظ کرن تو بعد ادھے حرام نو حرام جانیا ادھے حلال نو حلال جانیا سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت والے دن ادھے ماں باپ دے سر تے تاج سجائے گا سورج دی روشنی گھٹ ہوئے گی ماں باپ دے تاج دی روشنی زیادہ ہوئے گی اس قرآن نے
اس قرآن دا تعارف کروایا ہے، اس قرآن نے اس قرآن دا تعارف کروایا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے اے قرآن نازل ہویا ہے، او قرآن پیدا ہویا ہے، انہوں میں ہاتھ بن کے آکھاں گا نہیں جنیا، اگر اے قرآن نازل ہویا ہے تے مننا پویں گا او بھی قرآن نازل ہویا ہے۔ پھر میں تائیں کہنا ڈٹھے ور کو قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقائیں اصیلی چور ڈٹھا، کوئی نور آنکھے کوئی بشر آنکھے جہان وچے ہو شور ڈٹھا، او اللہ والیاں گلی مکا چھوڑی، او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ شاعر کہندہ شداں مداں اے زبراں زیراں اے شان تیری وچیاں یا آما لوکاں اے خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان وائیوں۔ مدرسیاں نال نا انصافی نہیں کرنی، میں چھوٹا منہ بڑی گل کر کے جا رہا ہوں۔ وہ مسجداں خدا دے باغ نے تے مدرسے مصطفیٰ دے باغ نے، مسجداں نو آباد کرن والے نال خدا راضی ہوندا ہے تے مدرسے نو آباد کرن والے نال مصطفیٰ راضی ہوندا ہے۔ مسجد دے اندر خدا دے مہمان آنے تے مدرسے دے اندر مصطفیٰ دے مہمان آنے۔ آج مدرسے نال نا انصافی ہو رہی ہے، مدرسیاں دے بچیاں نو محروم رکھیا جا رہا ہے۔ وہ دو بچے نے، ایک باپ دے بیٹے نے، دوہاں بچیاں دیاں عمرہ 6-6 سال نے، ایک بچے نو باپ نے مدرسے دے اندر بھیجے آؤ، دوے بچے نو باپ نے سکول دے اندر بھیجے آؤ، تے سکول دے ٹیچر نے بچے نو آکھیا میرا پتر رجسٹریشن فیس 10,000 اور داخلہ فیس 5,000 اور ماہانہ فیس 7,000، اگر یونیفارم لینا ہی تے 3,000 علیحدہ ہوئیں گا، اور اگر کتاباں بھی سکول چولڑیاں نہیں تے 5,500 کتاباں دا وکراؤ، اور اگر اتھے رہنا ہی تے کھانے تے رہائش تے 15,000 روپیہ سی مہینے بھی بعد لینے آؤ۔ میرے بھائیو پیسیاں تے پیسے، پیسیاں تے پیسے تے جڑا مدرسے دے اندر طالب علم گیا ہو، قاری صاحب نے آکھیا میرا پتر کوئی خاص رجسٹریشن نہیں، کوئی خاص داخلہ نہیں، تے اے سفید کپڑے تیری اے یونیفارم ہے، امامہ پا کے آ جائیں، تے جتھے تک رہائش دا تعلق ہے، کھانے پینے دا تعلق، تیری رہائش بھی فری ہے، تیرا کھانا بھی فری ہے، تے جتھے تک کتاب دی گل ہے تینوں قائدہ بھی فری دیاں گے، قرآن بھی فری دیاں گے۔ لوگ مدرسے دے اندر آنے آکے ساڑھے کول پوچھ دیں کتنے سال دا کورس ہے، اسی آدھے 8 سال دا کورس ہے، آدھے توبہ 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 اتنا لمبا۔ میں کہ اس وچ فقہ بھی ہے، اس وچ منطق بھی ہے، اس وچ اصول حدیث ہے، اس وچ تفسیر ہے، اس دے اندر قرات ہے، اس دے اندر منطق ہے، اس دے اندر فلسفہ ہے، اس دے اندر فارسی ہے، بہت ساری کتاباں، اور نہیں مولوی صاحب توبہ توبہ اتنا لمبا کورس۔ اوہ میرے بھائیو اور میرے دوستو، جڑا سکول دے اندر گیا ہے نا تکو وہ بھی اس سے پیو نہ پتر ہے، تے جڑا مدرسے چ گیا ہے وہ بھی اس سے پیو نہ پتر ہے۔ 4 سالاں بعد انہاں دوہاں بچیاں نال میری ملاقات ہوئی، میں 4 سالاں تو بعد انہاں دوہاں بچیاں نو بلایا، میں کہا سکول والے نو میرا پتر توں کے پڑھے ہوئے، آدھا مولوی صاحب میں 4 کلاساں پڑھ لیاں، تے جڑا انہوں میں کاغذ دیتا، میں کہا اپنا تے اپنے پیو دا نام لکھ کے دے، بچہ چنگے طریقے نال اپنا تے اپنے باپ دا میں نو نام لکھ کے نہ دے سکے آؤ، تے جڑا مدرسے گیا سی میں 4 سال بعد انہوں بلایا، میں کہا میرا پتر توں کے پڑھے ہوئے، آدھا مولوی صاحب اللہ دے فضل اور
کرم نال 7 منزلہ 14 سجدے اور 30 سپارے 6666 آیتاں 858 رکوع 1777 مدہ اور 1874 شدہ اور 3,21,250 الفاظ اللہ نے میں نو سینے دے اندر قرآن دے عطا فرما جوڑے ہون میں نو دس او افضل ہے یا اے افضل ہے جڑا اپنے ماں تے اپنے باپ اور اپنا نام ٹھیک نہیں لکھ سکتا اور دوسری طرف قرآن دا حافظ ہے اوے میں تینوں کے سنا تو کے جاندا انہاں حافظ قرآن دیاں شاناں او تیرا بچہ جڑا سکول دے اندر پڑھدا ہے اور راتی ماں کہندا ہے ماں میرے کپڑے استری کر کے سویں تے ماں جب تک اودے کپڑے استری نہ کرے ماں نو نیندراں نہیں آندیاں او اے بچے انہاں نو استری تے دور دی گل ہے انہاں نو 6 دنوں بعد کپڑے دھون واسطے صابن بھی نہیں ملدا او جڑا سکول پڑھن والا بچہ ہے انہوں ماں تھلے نہیں سون دیندی اپنے سینے تے سلاندی ہے جس سکول دے اندر پڑھدا ہے اگر بجلی چلی جائے یو پی ایس دا انتظام یو پی ایس نہ ہوے جنریٹر دا انتظام اور سکولاں دے اندر اے سی تک دیاں سہولیات انہاں بچیاں نوں دتیاں جاندیاں لیکن اللہ تینوں کدے توفیق دے وے تے مدرسے دیاں کھڑکیاں جو جھانک کے ویکھی انہاں نوں گرمیاں دی نہ پروائی نہ سردیاں دی پروائی پسینے نال جسم شرابور نہ مچھراں دی پروائی اوے ننگے فرشاں تے لیٹ کے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے او ایک طرف تیرا سکولی طالب علم ہے جڑا ماں نوں راتی کہہ کے سوندا اماں میں ناشتے چ اے وی لینا ہے تے ماں اودے دسترخوان تے بریڈ وی مکھن وی چاہ وی پراٹھا وی دہی وی پتہ نہیں کتنے کھانے رکھ دیے تے دوپہر دے ٹائم بچہ کہندا ہے اماں میں لنچ وچ اے وی لے کے جانا ہے اے وی لے کے جانا ہے اے وی لے کے جانا ہے تے ماں نالے بچے دا متھا چوم دیے نالے لنچ دے اندر چیزاں انہوں نال سکول دے اندر بھیج دیے تے اللہ کدے تینوں توفیق دے میں تے انہاں مدرسے دیاں کھڑکیاں جان کے ویکھی اے بچے صبح ناشتہ کڑی شے نال کر دے نے اوے پتلیاں چاواں دے اندر رس ڈوب کے کھانے بڑے اوکھے نہیں دوپہر دے ٹائم کے کھانے نہیں شام دے ٹائم جا کے ویکھینا نال بے کے کھانے نہیں لیکن رکھ میرے سر تے قرآن میں کلمہ پڑھ کے علماء کرام دے سامنے ہوش و حواس نال کہہ رہے ہیں واؤ تیرے سکول پڑھن والے بچے دے پراٹھے نو فرشتے ویکھدے بھی نہیں اور انہاں دیاں سکیاں رکیاں روٹیاں نو نہ فرشتے ویکھدے نے بلکہ خدا دا بھی سلام آندا ہے مصطفیٰ دا بھی سلام آندا ہے خدا دا بھی سلام آندا ہے تے مصطفیٰ دا بھی سلام آندا ہے میں نو عام بندیاں تے کوئی گلا نہیں میں نو انہاں تے گلا ہے جنہاں دے بچے ادھا کھان دین ادھا ضائع کر دین انہاں کول 20 کلو دا آٹے دا گٹو انہاں مدرسیاں وستی کوئی نہیں اتنیاں گراجاں وچ بیوی دی گڈی وکھری بچی دی گڈی وکھری اپنی گڈی وکھری لیکن انہاں مدرسے دے طالب علم وستی او دے کول ایک 4 پائی سون وستی کوئی نہیں او میں نو انہاں تے گلا ہے جنہاں دے پڑولیاں دے اندر پنجاب دے علاقے دے اندر 400 من گندم محفوظ ہے لیکن مدرسے دے طالب علم نو دین وستی زمیندار تیار نہیں ہن میں تینوں کہ دساں ہن زمیندار نو آکھیا جائے تیری کڑک پہلے سال نالوں زیادہ ہوئی ہے او اگوں ہس کے کہندا ہے مولوی صاحب کھاد دا کمال ہے اے میرے چنگے بیج دا کمال ہے اے میرے ٹائم نال پانی لاؤن دا کمال ہے جس دکاندار نو آکھیا جائے تیری پہلے سال نالوں سیل چنگی ہے وہ کہندا ہے مولوی صاحب میری لوکیشن دا کمال ہے نا اے میرے اخلاق تے ڈیلنگ دا کمال ہے اعلیٰ مکان سے آواز آتی ہے نمک حرام نہ بن یہ تیری لوکیشن کا کمال نہیں ہے یہ تیری کھاد کا کمال نہیں ہے میری رحمت کا کمال ہے میرے فضل کا کمال ہے أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آواز آتی ہے
او زمیندارا تو تے کنک دا دانا سٹ کے آ گیا سے تینوں اے بھی نہیں میں پتا میں سدھا سٹ کے آیا یا پٹھا سٹ کے آیا تو راتی سو گیا ہے ساڑی قدرت دے ہتھا نے اس دانے نو پہلے سدھا کیتا ہے پھر ادھے چو کمپل کڑی ہے پھر تنا کڑے ہیں پھر تنے نال خوشے لائے نے خوشیاں دیاں جیبانو دانیاں نال تو نہیں بھریا میں بھریا ہے میں بھریا ہے اے سپیاں اندر اے موتی کر داؤ اے سپیاں اندر موتی کر داؤ اے رکھے قطرہ پانی اے شکمہ وچوں اے باہر آوے اے صورت بھی ویرانی بڑے بڑے امیر زادے ادھر تکو بڑے بڑے امیر زادے جنہ دیاں الماریاں دے اندر تری کپڑیاں دے جوڑے گرمیاں دا لباس وکھرا سردیاں دا لباس وکھرا لیکن اگر اس چودری نو آکھیا جائے انہاں بچیاں وزدیق تھان کپڑیاں دا بیچ دے او دے متھے تے وٹ آ جاندا ہے اے ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی پورے پنجاب بھی جاندن میں بھی تواڈی دعا نال اپنے ماں باپ دی دعا دا صدقہ پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکراں نو سرکار دا پیغام دین جانا اور میں اس لمحے چو گزرے ہوں میں مدرسہ چلایا ہے میں نو پتہ ہے مدرسے وستی چندہ لینا کتنا اوکھا کم میں اوہ بڑے بڑے زمیندار تے بڑے بڑے چنگے سلام دعا لین والے مولوی صاحب نو ویکھن تے گلی دا موڑ بدل لیندن کدھرے پیسے نہ منگ لوے کدھرے ساڑھے کولو مدرسے دا چندہ نہ منگ لوے میں جاندہ وہ کتنا اوکھا کم میں اور خاص طور تے اس مہنگائی دے زمانے دے اندر میں تینوں کیویں دساں کیویں مدرسیاں نال نا انصافی ہو رہی ہے کیویں مدرسیاں دے بچیاں نو محروم رکھیا جا رہا ہے ایک بندے نو جگہ ملی مدرسے واسطی اور انہیں پروگرام رکھیا کہ مولوی صاحب آمن علماء آمن مشائخ آمن سنگ بنیاد دی تقریب سجائیے اور انہیں دعوت نامہ بڑھوایا اور دعوت نامہ بڑھوا کے علاقے دے چودری کھل گیا راجے ملک کھول گیا تے راجہ صاحب نو کہندا ہے 2 کنال جگہ مدرسے وسطی منی ہے سنگ بنیاد دا پروگرام ہے علماء آ رہے ہیں پروگرام کرانا ہے تے میں تواڈی خدمت دے اندر دعوت نامہ لے کے آیا تساں وی آنا ہے اوے چودھری جوں ہی ویکھے گا آکھے گا ہن پتہ چلیا مولوی صاحب چندہ کرنا چاہندے ہو چندہ کرن دا پروگرام ہے انج دسو نا اگے اور مدرسے تھوڑے تساں اے مدرسہ بنانا سی اوہی مولوی صاحب گئے انہاں کیا مسجد دے نال والا پلاٹ پیا سی مسجد دی توسیع دی لوڑ سی اساں مسجد دا سنگ بنیاد رکھنا ہے تساں وی آنا ہے اپنے دوستاں نو وی نال لے کے آنا ہے تے ملک چودھری ویکھ کے آکھے گا اچھا انج دسو مولوی صاحب اے چندہ منگن دا پروگرام ہے ہور مسجداں تھوڑیاں جے تسی ہور مسجد بنانا چاہندے ہو ہور مدرسے تے تواڈے کولوں آباد نہیں ہوندے تسی اے مدرسہ آباد کرنا چاہندے ہو اوہی چودھری اوہی ملک تے اوہی راجہ 3 مہینے آباد آیا انہیں آکے اپنی پراڈو دی بریک لائی مدرسے دے سامنے مولوی صاحب نو کہندا السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں جاننے ہو تو انہوں کون نہیں جاننا ملک صاحب تو انہوں سارے جاننے میں دکان لئیے میرا شریف دے اندر میں دکان لئیے ٹمن دے اندر میں دکان لئیے ملتان خورد دے اندر آپ بھی آنا ہے اپنے مدرسے دے طالب علمانوں بھی لے آنا ہے مولوی صاحب اے نہیں آکھنا میں جدوں دعوت نامہ لے کے گیا سا تے تو میں نو کے جواب دیتا سی مولوی صاحب نے آپ بھی چل پینا ہے اپنے وی بچے نال لے کے جانا ہے تے قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے تے قرآن پڑھ کے جدوں بچے تھک جاون تے ملک آ کے کان وچ کہندا ہے حالے کھانا لیٹے سورۃ رحمان اور پڑھاؤ سورت رحمان پڑھان تو بعد پھر آ گیا چودھری کان میں چاہ کے کہندا ہے اجے کھانا لیٹے تھوڑا جہا درود پاک پڑھاؤ درودہ تے درود تے کلامہ تے کلامہ تے قرآن دیاں تلاوتہ تے تلاوتہ میں کہ کمائیاں دکان دیاں تو کھانیاں نے میرے بچیاں نہیں کھانیاں لیکن برکت دیاں دعاواں میرے بچے پہ کر دینے اوہی بندہ چند مہینے آباد پھر آ گیا تے مولوی صاحب نو کہنا ہے مولوی صاحب میں نو جان دے ہو نہ پہلے ختم تے آئے سو میرا پہلے ایک مکان سی تلگنگ دے اندر میں دوہ مکان خریدے ہے آپ بھی آنا ہے اپنے بچیاں نو بھی نال لے کے آنا ہے مولوی صاحب اے نہیں آکھنا تو اوتر نہ کھتر نہ تیرا اگا نہ تیرا پچاؤ نہ تیرا بھانجا نہ تیرا بھتیجاؤ نہ تیرا پوترا تے نہ کوئی دوتراؤ تینو کڑی لوڑے ایک دکان تو دوئی
مکان بنان دی تینوں کڑی لوڑ ایک مکان تو دوسرا مکان بنان دی میرے کول فکرہ لو تمام احباب ذرا مینوں ویکھو گے تے میں گل کراں گا ایویں میرے کول گل نہیں جاندی اگر ایتھے ٹھنڈ پوے تے بولنا باقی تہاڈی مرضی ہے بخیلا نال میری گل نہیں میں سخیاں دے ویڑے آیا اے او سرزمین ہے جنہیں میرے ملک نو باب خادم رضوی جیسا جری انسان عطا فرمایا ہے اے او سرزمین ہے اے تابعداراں دی سرزمین ہے اے اٹک دی سرزمین اس علاقے دی سرزمین اے نبی دے وفاداراں دی سرزمین ہے اے پاکستان دے بھی تابعدار نے اے ملک دے بھی تابعدار نے او ملک جی چودھری جی راجہ جی تسی ایک دکان تو دوئی دکان بڑھاؤ ایک مکان تو دوسرا مکان لو ایک جائیداد تو دوئی جائیداد لو ایک زمین تو دوئی زمین بڑھاؤ اگر اسی تنگ نظر نہیں ہونے آؤ تے ساڑھے مسجد تے مدرسے دے معاملے تو کیوں تنگ نظر ہونا ہے ہم نہیں ہوتے ہیں تنگ نظر کہتے ہیں مدرسوں نے دیا کیا ہے مولوی صاحب کیا دیا ہمیں مدرسوں نے میں کیسی دے کے سکنے اسی تے تیری زکاة لینا لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم آپ سے مال نہیں مانگتے ہم مال کا میل مانگتے پتہ نہیں تسی کتھے بیٹھے ہو میں نے کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں پتا میں نے تسی کتھے بیٹھے ہو اوے ہم مال نہیں مانگتے مال کا میل مانگتے اسی یہ نہیں آخدے ہیں بیوی دیاں چوڑیاں دے اسی یہ نہیں آخدے ہیں بیٹی دے جھمکے آن کے دے اسی یہ نہیں آخدے ہیں بیوی دا بریسلٹ سونے دا آن کے دے اسی آخدے ہیں نہیں مال کول رکھ مال کا میل ہمیں دے دے ہم تجھے 2 سالوں کے بعد 5 بچے قرآن کے حافظ دے دیں گے اسی کون ہونے ہوں تینوں کچھ دین والے اسی تے آپ زکاة لین والے صدقے خیرات لے کے بچیاں کھلان والے اسی کون ہونے ہیں لیکن ایک گل یاد رکھ تینوں او کچھ بھینا بھائیاں نے نہیں دیتا جڑا تینوں مدرسیاں نے عطا فرمایا ہے اوہ 2 بھائی بمن ایک دوے دا گلا کر دینے بھینا ایک دوے دا گلا کر دیا نہیں رشتہ دار ایک دوے دا گلا کر دینی لیکن تو انہاں نو دیویں تاویں جزاک اللہ نویں دیویں تاویں جزاک اللہ اسی کون ہونے ہیں تینوں دین والے لیکن ایک گل یاد رکھ تو انہاں نو بڑی عید تے بیل دا چمڑا بھیجے آئے تے انہاں تینوں سال بعد 5 بچے قرآن دے حافظ عطا کیتے نے تو انہاں نو فطرانہ بھیجے آئے انہاں تینوں مسجد آباد کرن والا امام عطا کیتا ہے اور تو انہاں نو 2000 روپیہ زکاة بھیجیے انہاں تینوں ممبر تے بے کے واز سنان والا خطیب عطا فرمایا ہے اوہ ایتے چھوٹیاں گلاں نے میں تینوں تھوڑا جہا تاریخ دیاں جھروکیاں چلے جاواں بغداد دیاں گلیاں نے جعفر بن منصور دا زمانہ ہے میرے نبی دے دین دے اندر سرکار دے دین دے اندر ترمیم کرن دی کوشش ہوئی تے مقابلے دے اندر کوئی جگیردار نہیں آیا کوئی رئیس نہیں آیا کوئی زمیندار نہیں آیا تاریخ دیاں کتاباں دستیاں نے کہ عبداللہ بن مسعود دے مدرسے دے اندر پڑھن والا امام ابو حنیفہ سامنے آیا جدا جنازہ جیل چو اٹھ گیا لیکن دین تے سودا بازی نہیں فرمائی فتنہ خلق قرآن دا ٹیب آیا تے احمد بن حنبل نے اپنی ننگی پیٹ تے کوڑے کھا دے اور جہانگیر نے ہندوستان پاکستان دے اندر جدو نبی پاک دے دین نو چھڑے آؤ تے مقابلے دے اندر کوئی ملک نہیں آیا کوئی چودھری نہیں آیا کوئی راجہ نہیں آیا بروالے والے ہو خدا دی قسم ہے بو علی قلندر دے مدرسے دے اندر پڑھن والا مجدد الفسانی آیا شیخ احمد سرہندی آیا غلام احمد قادیانی نے جدو نبوت دا دعویٰ کیتا ہو تے علاقیاں دے علاقے دے پیروکار ہوئے تے سیلاب آ گیا ہو قریب سی کہ ادا سیلاب سارے عالم اسلام نو بہا کے لے جائے تے مقابلے دے اندر کوئی اور نہیں آیا اے پاکستان انگا دے مدرسے دے اندر پڑھن والا تاجدار گولڑا پیر میرے علی آیا میرے علی آیا اے تسی نہیں پہ بول دے ہو اے گولڑے دا لنگر پیا واللہ ہے چلو میں تھوڑا جہاں اور بلا دے وہاں کہ ہووے خیر نصیباں دی ہووے خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی غریباں دی جنہ جنہ دی بنی ہاتھ اٹھاؤ جنہ دی نہیں بنی ہاتھ لے رکھو گل بن گئی غریب
غریباں دی گل بن گئی غریباں دی بابا جی لگدا پیا کہ تسی ایویں پانی نہیں پہ پلاندے ہو تانوں کولڑے نال کوئی خاص رشتہ ہے اللہ تواڈے دوتریاں تے پوتریاں نوں وی نبی دا نوکر بنائے اے شعر میں صرف تواڈے واسطے پڑھنا چاہنا پیر صاحب فرماندے نے کہ علم نشرح دا سینہ او جڑے انجرے بیٹھے تسی بھی سبحان اللہ بولو علم نشرح دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر سڑی ٹھار مدینہ پر سڑی ٹھار مدینہ او گج کے بولو سڑی ٹھار مدینہ سڑی ٹھار مدینہ ہووے خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی بابے خادم دی گل بنی ہے نہیں بنی ممتاز قادری دی گل بنی ہے یا نہیں بنی اے شب معراج میں لاہور دے اندر سب تو بڑی مسجد دے اندر خطاب کر کے آیا اور اے چند دن پہلے تیرے ملک دا ایک صدر رہے آئی 9 سال صدر رہے آئی اور او مکہ لہرا کے کہندا سی میری وردی دے اندر میری جان ہے اگر وردی میں لا دیتی تے میں کوئی نہیں رہنا انہیں وردی نہیں لائی او 9 سال پاکستان دے سیاہ سفید دا مالک رہے آئی کراچی دے ایک جگہ تے ادا جنازہ ہویا ہے اور فوج نے پولیس نے آئی ڈی کارڈ ویک کے تے جنازے دی اجازت دیتی ایک سنتری پولیس والا ادھر ایک گارڈ ادھر ایک ادھر اور پہریاں دے اندر چند بندیاں نے جلدی جلدی جنازہ پڑھ کے اودی قبر دا نشان مٹایا آئی اے او بادشاہی میں نہ نہیں لینا تسی سمجھ گئے ہو جڑا مکہ لہرا کے کہندا سی میری کرسی نو کسے چیز دی کمی نہیں میری کرسی نو کوئی آفت نہیں میری کرسی نو کوئی زوال نہیں جنازہ چند بندیاں نے پڑھ کے اودی قبر دا نشان مٹایا آئی 9 سال ملک دے سیاہ سفید دا مالک رہا ہے اور خدا دی قسم ہے بابے خادم رضوی دا جنازہ دنیا نے وے کے آئے اور بڑے بڑے بادشاہاں نے انگلیاں دنت لے رکھ لیاں اور لاہور دیاں فضاواں ہواواں چو کوئی آواز آ رہی سی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے 28 فروری ممتاز قادری کا یوم شہادت گوانڈی بھی نہیں سمجھان دے میرا کار ہے 7 خبر وہاں ایک گلی میں دوسری گلی کا پتہ نہیں میں ڈر کے جانا بھی نہ گڑی نہ کہنے کے جاواں دے راہ نہیں نکلنا اتھو یقین جانو گوانڈی بھی نہیں سمجھان دے بھی تھے کو پلسیہ رہنا ہے لیکن کوہسار مارکیٹ کی یکبستہ فضاؤں میں جدو اس نے پوری میگزین لائی نا آئے تے آگئے صحافیوں نے آکیا کیوں مارے آئی اس آکیا گستاخ تھا اور میں نے سنا ہے گستاخ کی ایک ہی سزا ہے ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا کیا بات ہے میرا پتر کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا کروڑوں لوگوں کے جس دن اس کی پہلی پیشی تھی راول پنڈی اسلام آباد کچہری میں پھلا لے کل پھل مک گئے اے علماء بیٹھیں اے مشائخ بیٹھیں یقین جانو پوری دنیا کا قانون ہے کسی بھی اگر ہائی پروفائل بندے کو ذاتی گارڈ قتل کر دے ساتھ والے پہ لازم ہے اس کو فائر مار کے مار دینا اس پہ پرچہ اگر ہوگا بھی صحیح تو بڑا مائنر پرچہ ہوگا چھوٹ جائے گا یہ قانون ہے تے جدو ممتاز قادری پوری میگزین لائی نا تے صحافیاں آ کے دوئے پلسیاں نو آ کے تسی کتھے سو مہربانی تواڈی مہربانی میں کچھ نہ آ سکدا ہن تواڈی مرضی یہ بولو نہ بولو چٹا میرے کو فرمائش دیاں بھی آئیاں پہیاں ادھر تے میں ہلے ٹوریا ہی نہیں ہاں میں تھوڑا جہا تانوں ٹیسٹر لا کے چیک کرنا چاہنا بھئی کرنٹ بھی آ رہا ہے یا ایویں میں شور پایا
الیکٹریشن بھی بلاؤ نا ادھر، الیکٹریشن بھی بلاؤ تو وہ پہلے جا کے ٹیسٹر لا کے چیک کردا ہے بھی کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. کرنٹ آ رہا ہوئے تے اگی گل کردا ہے، نہیں تے پہلے میٹر والے پاسے جاندا ہے بھئی کرنٹ کیوں نہیں آ رہا. تے میں بھی ہن فکرہ بول کے چیک کرنا چاہنا کیڑے دا آ رہا ہے اور کیڑے دا نہیں آ رہا. خدا کی عزت کی قسم پولیس والےاں نو صحافیہ نے آکھیا اسی جدوں یہ پوری میگزینیں اتار رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ انہاں آکھیا اسی نال سا. انہاں آکھیا ماریا کیوں نہیں یہ قانون نہیں یہ پڑھیا؟ انہاں آکھیا کہ کری یار گھوڑے دباندے سا گھوڑے چل دے ہی نہیں سن. گھوڑے دباندے سا گھوڑے. مہربانی مہربانی ہاتھ اٹھائیں. شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی، بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے، یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا، دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، جس کی رگوں میں گندا خون ہو اسے لبیک ہضم نہیں ہوتا. گھوڑے دباندے سا گھوڑے چل دے. تاجدار ختم نبوت. گھوڑے دبانے سا گھوڑے چلنے. آئے ہائے خدا کی عزت کی قسم پولیس جس بندے نو سزائے موت ہو جائے نا اتھے ہی مر جاندہ ہے، کھانا پینا چھوڑ دیندہ ہے. جدوں سپریم کورٹ تو آخری اپیل رد ہوئی نا ممتاز قادری دی تے وکیل نو ممتاز نے ملایا کہ جا جج نو جا کے آکیں تو ہر گیا محمد دا نوکر جت گیا. 2.5 سال درود پڑھ دیاں تے نعتاں پڑھ دیاں اڈیالہ جیل دے اندر گزارے نہیں. میرا راول پنڈی دے اندر جڑا علاقہ ہے اڈیالہ جیل دے زیادہ قریب ہے. میں نو قیدی ملے آؤ آدھا مولوی صاحب ایک بندے نو دوے بندے دا پتہ نہیں ہوندہ، اتنی سیکورٹی ہوندی ہے، لیکن سانو ایک گل یاد ہے جس رات دی صبح ممتاز قادری نو پھانسی دیتی جانی سی اسا جیل دے اندر درود و سلام دیاں آوازاں سنیاں، اسا نعرہ رسالت دیاں آوازاں سنیاں، اسا نبی پاک دے نعریاں دیاں آوازاں سنیاں. اوے ماں اپنے 2.5 سال دے بچے نو لے کے آئی تے ممتاز قادری نے 2.5 سالہ بعد اپنا بچہ وے کے آؤ تے گھٹ کے تے انہوں سینے لایا متھا چمے آؤ اپنے بچے نو جھولی بٹھا کے اپنے باپ تے اپنی بیوی نو کہندہ ہے خبردار جنہیں رونا ہے رو لویں. کل جدوں میری میت میرے گھر آئے تو اڈے رون کی آواز گوانڈی بھی نہ سنن. اپنی بیوی نو کیا میرے بچے نو حافظ بنائی، قاری بنائی، عالم بنائی. میرا بچہ گلیاں چل رہا ہوئے لوگ ویک کے آنکھنا عاشق رسول کا بیٹا جا رہا. او رات آئی جس رات دی صبح غازی ممتاز قادری نو پھانسی دیتی جانی سی تے پولیس والے نے جپا مارے آؤ تے لے کے جا رہے نے پھانسی گاٹ وال تے رستیاں تے پولیس والے نو ممتاز قادری نے ڈکے آ کے آؤ اوے مہربانی کرنی ہے میں سنیا ہے جس بندے نو پھانسی دیتی جانی ہے او دے چہرے تے کالا کپڑا پایا جاندا ہے. اج میرے چہرے تے کالا کپڑا نہ پایو. انہاں کیا کیوں نہ پائیے؟ ممتاز قادری نے آکھیا میں نو کالے کپڑے دی لوڑ تا نہیں کیونکہ میں سنیا اجی اس نے آنا جیندے موڈے کملی کالی اے لوکا مینوں اے آن ڈرایا اے رات قبر دی کالی اے میں سنیا اجی اس نے آنا جیندے موڈے کملی کالی. دوسری وصیت پولیس والے انو ممتاز قادری نے ایک کی تھی سی تسا میرے سر تو پگڑی نہیں لانی اے میں پگ بن کے نہیں رکھی مدینے دے تاجدار دی سنت سمجھ کے سجائیے کہ تسا پھندا میرے گلے چ نہیں پڑا پہلے میں نعرہ ماراں گا تسا جواب دینا پھر پھندا جانے تے سرکار دا نوکر جانے اے ہوئے خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا
تے گل بن گئی جنہ جنازہ پڑھیا ممتاز قادری وہ یہ بات جانتے ہیں، اپنے بھی آئے پرائے بھی آئے دوست بھی آئے دشمن بھی آئے، بڑے بڑے پیر مولوی جنہاں نے ڈیریاں 6-6 مہینے ٹائم خالی نہیں لبنا، انہوں نے میں ممتاز قادری نے نازی تکے کھانے آوے کی، بڑے بڑے علماء جنہاں کل 5-5 مہینے پہلے ڈیٹا لیاں جانیاں، میں ممتاز قادری دے جنازے چنانو رول دیاں ویکھے، وہ بڑے بڑے امیر زادے جنہاں ٹیشو پیپر دین واسطے بھی اپنے ملازم نال رکھے ہوئے، میں انہوں نے ممتاز قادری دے جنازے دھکے کھانے ویکھے اور میں ایمبولنس دے قریب آیا دھکے کھاندا کھاندا قریب آیا اور میں نو ایویں لگا ممتاز قادری ایمبولنس دی کھڑکی کھول کے پہ آخدا ہے کہ کوثر دا پانی اے کوثر دا پانی تیرے نام متوار دیوا اے جند انج بھی تے جانی جند انج بھی تے تو 2000 روپیہ انہاں نو زکاة دا بھیجے آؤ انہاں تینوں گل محمد سیالوی جیسا عظیم استاذ العلماء عطا فرمایا اور تو انہاں نو بڑی عید تے چمڑا بھیجے آؤ انہاں تینوں امام دیتا انہاں تینوں مسجد دا خطیب دیتا اور تو انہاں نو 2000 روپیہ بھیجے آؤ انہاں تینوں مولانا شاہ احمد نورانی جیسا اور عبدالصمد خان نیازی جیسا مجاہد دیتا اور تو انہاں نو زکاة بھیجی انہاں تینوں پیر سید جماعت علی شاہ جیسا صاحب نظر عطا فرمایا اور تو انہاں نو چمڑا بھیجے آؤ انہاں تینوں فیض آباد دی سرزمین تے گولیاں دی پچھاڑ دے اندر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارن والا ویل چیئر والا بابا خادم رضوی عطا فرمایا اسی کون ہونے ہیں تینوں کچھ دین والے اسی تے زکاة لین والے لیکن ایک گل یاد رکھ اسا تینوں او دیتا ہے تے جڑا تینوں کسے نہیں دیتا تیرے بچے بیٹھے بیٹی بھی بیٹھی ہے بیٹا بھی بیٹھا ہے انہاں دے نکاح پڑھان وستی بندہ آیا تے مدرسے چوں آیا تیری مسجد دا مصلی خالی ہویا امام مدرسے چوں آیا تیری مسجد دا ممبر خالی ہویا خطیب مدرسے چوں آیا اور تیری محفل دا ٹائم آیا تینوں بندہ مدرسے آنے دیتا خدا دی قسم ہے مسجد تو لے کے مدارس تک اور مدارس تو لے کے محافل تک اج دینی مدارس اسلام دی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم سانو مدرسے دے طلباء نال پیار عطا فرمائے اوے اللہ دا نام جے میرے پروالا دے بھائیو بچہ بولن تے آئے انہوں اے نہیں آہنا پڑھ لی فنار بے بکری سی کہت تے ڈی ڈاگ اے معصوم اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا نہیں فرمائے بچہ بولن تے آئے انہوں کہنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فاطمائن علی قاف قرآن تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا ہوں میں محمد دے نوکر دے گھر آیا ہوں علامہ محمد اقبال یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا اس سے بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں میں اپیل کرتا ہوں 2-4 دن رہ گئے روزیاں چوں تے تمام بھائی توجہ رکھ لو تمام بھائی تیاری کر لو قرآن دا رمضان نال گہرا رشتہ اور قرآن دا رمضان نال گہرا رشتہ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان مطالعہ پہ کرنے سامنے ایک ٹیبل تے کتابہ ہوتے قرآن پہ ہویا ہے ایک دوست اندر آیا تے انہیں انگلیاں دندہ تھلے رکھ لیاں حیران تے حقا بکا ہو کے کہندہ اقبال ایڈا پٹڑیوں لٹھوے ہیں اقبال آکھیا کیا ہو گیا اس آکھیا قرآن پاک رکھیا ہی کتابہ پر اقبال آنا کتھے رکھا انہیں آکھیا لائی دیتے خشبو اور غلاف کے اندر انہوں ڈام اور اچھی جگہ تے رکھ جتھے کسے دا ہاتھ نہ جائے اقبال نے اپنے دوست دا جملہ سنیا تے قریب بلا کے کہندہ ہے او میرے نادان یارا نیڑے آؤ تو اج تک کوئی ایسا بندہ ویکھیا ہے جڑا کھونڈیاں دے سارے اٹھتا بہندہ ہوئے تے بہن تو پہلے اپنی کھونڈیاں دور رکھ دے ہوئے وہ آدھا نہیں ہوتے نیڑے رکھ دا کیونکہ انہاں دے سہارے اٹھتا بہندہ ہے اقبال اپنے یار دا کندہ دبا کے کہندہ ہے او میرے نادان دوستا
اگر اقبال بغیر قرآن، اگر ایک معذور بندہ بغیر بیساکھیوں کے نہیں چل سکتا تو اقبال بغیر قرآن کے بھی نہیں چل سکتا۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، لیکچر دین دی ضرورت نہیں۔ کئی لوگاں دی عادت ہے صبح صبح دے ٹائم آ کے لیکچر جاڑ دین، بیوی بچیاں نو کہندے تو سی برکت کوئی نہیں کر وچ، نماز کوئی نہیں پڑھتے ہو، برکت کوئی نہیں کر وچ، قرآن کوئی نہیں پڑھتے ہو۔ میں کہ لیکچر دین دی لوڑ نہیں میرے ویرا، تو آپوں وضو کر، نماز پڑھ، تیرا 5 سال دا بچہ بھی تیرے نال 5-10 دنوں بعد کھلو رہ سی۔ آپوں قرآن پڑھ، تیری بڑی بچی بھی چھوٹی بچی بھی اوڑنی لے کے وہ بھی قاعدہ اپنا کدھر ڈھونڈ کے لے سی، وہ بھی تیرے نیڑے آ کے بہ جا سی۔ لیکچر دینے دی ضرورت نہیں، اپنی زندگی کو مثال بنائیں، نمونہ بنائیں۔ رمضان کے مہینہ بالکل قریب ہے، ایک بات کرنی ہے، صرف ایک بات، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ اے چھٹاکی نہیں چڑی ہونی ہے، چھٹاکی نہیں چڑی پر والے والے ہو، یہ بھی پانی پینی ہے نا ادھر، پھر این تکڑی، پھر این تکڑی۔ ایک باری میں گڈی تے بہ کے پیا جاواں تو میرے نال ایک دوست مینوں آدا مولوی صاحب بہت کو پانی پیاں پینیاں چڑیاں کڑیاں سونیاں پیاں لگنیاں۔ میں کہ یار سونیاں تے پیاں لگنیاں لیکن یہ کیا پیاں کرنیاں؟ آنا اے پرندیاں دی عادت ہے، میں کہ عادت نہیں عبادت پیاں کرنیاں۔ 2.5 کلو دا مرغا ہوندا ہے بابا جی، 2.5 کلو دا، پورا دن گندیاں نالیاں چوں پانی پیندا ہے اور گندیاں 13 چو جا کے دانے چکدا ہے۔ اج تک کسے مرغے نہیں آکیا سردیاں آ گئیاں میں اذان کوئی نہیں پڑھنی، گرمیاں آ گئیاں میں کوئی نہیں پڑھنی۔ اوے میرے تیرے نالو چھٹاکی تے 2.5 کلو دے ککڑ تے چڑیاں چنگیاں جڑیاں گندیاں نالیاں دے پانی پی کے بھی اپنے رب نو نہیں بھولنیاں۔ تے میں تے تو رمضان دے مہینے دے اندر بھی قرآن نہ پڑھیے، روزے نہ رکھیے۔ ساڑھے تو بڑا بد نصیب بندہ کیڑا ہے؟ مینوں ایک بندہ راول پنڈی مری روڈ تے ملے آؤ، کبوتراں دا شوقین، جنہ بندیاں کبوتر رکھے ہوئے ہوندے ہیں وہ کبوتراں دے اتنے شوقین ہوندے ہیں کہ گرمیاں اپنے گھر اے سی کوئی نہیں لیکن کبوتراں نو گرمی نہیں لگن دیندے، سردیاں چ انہاں دے اپنے گھر ہیٹر کوئی نہیں لیکن کبوتراں نو سردی نہیں لگن دیندے۔ اوے کبوتر دا شوقین اثر دے ٹائم آندا ہے تے کبوتر دا ڈربا کھول کے کبوتر نو باہر بلاندا ہے تے انہوں 10-15 باجرے دے دانے پاندا ہے تے کبوتر 4 دانے چگدا ہے تے وہ تھلیوں تاڑی مار کے کہندا ہے اڑنا۔ کبوتر اے نہیں کہندا ظالما پورا دن مینوں ڈکی رکھے آئی، ہن جڑے 10-15 باجرے دے دانے پائے نہیں اے تے مینوں پورے کرن دے، مینوں تاڑی مار کے پیا اڑانا ہے۔ اوے نہیں کبوتر پراں نوں پھڑ پھڑاندا ہوا دے اندر چلا جاندا ہے۔ مینوں ایک کبوتر دا شوقین بندہ ملیا، مینوں آدا مولوی صاحب کبوتر اتنی بلندی تے چلے جاندے انہاں نوں دوربین نال ویکھنا پیندا ہے۔ میں کہیا اتنا اونچا جا کے واپس کیویں آندے پتہ نہیں، میں تیرے ضمیر دے بوئے تے کھڑکا سکاں یا نہ کھڑکا سکاں مینوں کوئی نہیں پتہ، لیکن تو نویں بولیا تے گل بڑی آ۔ رمضان دے مہینے دا اے جملہ میرا قبول کریں، استقبال رمضان دا۔ او کہندا مولوی صاحب کبوتر جتنا بھی اونچا چلا جائے اودیاں نظراں مالک دے گھر ول ہوندیاں نے، اودی نگاہ مالک دے گھر ول ہونی ہے تے او کبوتر دا شوقین تھلیوں کھلو کے کہندا آ جا گا۔ او دے ناخناں وچ ایڈی ایڈی میل جمی ہوئی، او 3 دن نہاندا بھی نہیں تے وضو نہیں کردا، انہوں نماز دا پتہ نہیں تے کبوتر نو کہندا آ جا نا تے کبوتر اپنے پراں نوں لپیٹ کے اودی جھولی جا کے گر جاندا ہے۔ ایتھے میرے کول فکر آلا پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر کس موڑ تے ملی ہے۔ اللہ کریم تینوں تے مینوں سمجھن دی توفیق دے وے۔ میں کہنا وا نسلی کبوتر مالک دی گل نہیں بھولدا تے اصلی امتی حسین دے نانے دی گل نہیں بھولدا۔ اے ڈھیر مٹی دے اچیر نے ادھے تھلے وس دے کیڑے نے، اے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے۔ محل ماڑیاں اجڑے ویڑے نے، اے گھڑی چل دی رک جانی۔ جدو
بھی عمر دی مک جانی. یہ ادھا گھنٹہ لگنا پورا ادھا گھنٹہ لگنا اس چٹ تے بولنے تسی ہے کوئی نہیں پیا تے جنے لا دے او بولو تے کو گل ہو سی نہ ہن تساں ہن بالکل ہی ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بہ رہے ہو او الفیاں پٹو اٹھا دیاں تے سبحان اللہ بولو اونچی آواز نال یار کمال کمال کمال. کیا بات کیا بات. اچھا ایڈی لمبی سبحان اللہ کو دی تسی بھی چاک نہیں آئے نہیں نہیں تسی نہ تھوڑا نیڑے لگو تو آئیں لازم. نیٹ پہ شاید بھائیوں نے واقعہ ایک سنا ہے, میں نے بیان کیا تھا. یہ چکوال سے چوہ سیدن شاہ روڈ پہ ایک گاؤں آتا ہے, میں 2-3 بار وہاں خطاب کر کے آیا ہوں, بھلا کریالہ. اتھے ایک سڑک پر بورڈ لگے ہے اور لکھے ہے عاشق رسول غازی مرید حسین شہید. اس کا واقعہ ہے, سائیاں فرمائش کی تھی لیکن مجمع نہ رنگ ٹنگ کوئی نہیں مینو ٹورن تھے. اے بالکل ٹھڈے ٹھار ہوئے وین ایویں پیا لگنا ہے جنہیں مری برف باری ہوئی ہونی ہے. اے ٹھنڈ تے میں کشمیر بھی کدے نہیں تکی جڑی تساں ایتھے بڑا لئیے. ہن کوئی تھوڑا جہا ہاتھ اٹھاؤ, ہلو جلو, میں کوئی 2-4 گلاں کراؤ, مکاؤ بھی نہ یارا سبحان اللہ. دہلی میں ایک ڈاکٹر نے سرکار کی بے ادبی کی اور حضور کی بارگاہ میں کچھ سکھیانہ جملے بولے. اے وہ زمانہ سی, نیٹ نہیں سی, موبائل نہیں سی, گل چل دی چلاندی جیلم آئی. چکوال پہلے تحصیل تھا جیلم کی, اے بعد بھی ضلع بنے ہیں. اتھو چکوال آئی, ماؤ پہ جیا جا تے جا کے نہ دکان تو گڑ لایا تے دکان تو گڑ کدا تھیلے چ پایا ادھر تے ٹرنا پیا تے اگے چوکی 2 بندے گلاں پہ کرنے کھل کہتے آنے اوئے مریدا اراویں نہ 2 منٹ کوئی نویں گل سنیاں. اس آکھیا کو نہیں سنی. اس آکھیا دہلی دے اندر ایک سکھ ڈاکٹر نے سرکار دی بے ادبی کیتی ہے. ہوئے 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 اے گل سنن نہیں دیر سی, اتھے ہی تھیلا پرا سٹیا, گڑ ادھر تے تھیلا ادھر. دوڑنا دوڑنا ماؤ کو لایا تے ماؤ کی آکے آنا اماں جلدی دس میرا نام کیا ہے. مینوں نہیں پتا میں پورا واقعہ بیان کر سکاں گا یا میں ادھے چلا جاواں گا. ہن تساں میرے کولو بیان کروانا ہے. میں تے آخری شعر پڑھ کے تقریر مکا دیتی سی. بار بار مینوں ایک واری چٹا وے میں نظر انداز کردا, 5 واری سائیں آ کے اے پڑھ کے جائیں گا تاں تھلے لین دیاں گے. ہن مینوں ڈرے ڈاڈے بندے نے میں سی فیک تو میاں والی بھی تے جانا ہے نا. او ماں نو کہندا ہے اماں دسنا میرا نام کیوے. ماں کہندی ہے مریدا تو اتنا بڑا ہویا تینوں اجے تیرے نام دا نہیں پتا, تیرا نام ہے مرید حسین. میں جس حسین دا مرید اودے نانے دی بے ادبی ہو گئی آؤ. مینوں اجازت دے میں گستاخ دا سر قلم کر کے آواں. اگوں ماں بھی مرید حسین دی سی, آدھی پتر میرا ہو کے اجازت پہ لینا ہے. سر قلم کر کے آویں اور ماں نو مبارک دے ویں اور ماں دا کلیجہ ٹھر جایا. آدھے اماں تو ماں نا تیری اجازت ضروری ہے. ماں اپنے تابدار بچے دے مونڈے تے تھاپڑا لا کے آ دیئے یا میرے بچے خالی نہ آئی سر لے کے آئیں. اوے ماں دی اجازت لئی یا میں چشتیہ قمر الاسلام دے اندر سیال شریف دے نوکرو, میرا شریف دربار دے نوکرو اور گل محمد سیالوی صاحب دامت برکاتہ ملالیاں نال پیار کرنے والے ہو. ماں دی اجازت لئی تے سدھا چل پیا اپنے بیوی وال تے ماں پچھو ہوکا لا کے آگئی ہے کتھے پیا جانا ہے. اگے تیری بیوی بیٹھی ہے, تیرے پیروں دی زنجیر بن جائے گی. 2-4 دن ہوئے شادی نو, حالے مہندی دا رنگ نہیں بدلے آؤ. ماں نو کہندا ہے اماں گھبراؤ نہیں,
اگر میں حسین دا مرید ہوں جدے نال میری شادی ہوئی ہے فاطمہ دی مرید ہے پہلی تے گل ہے مینوں ڈک دی نہیں اگر انہیں مینوں ڈک لیا تے ماں تیرے دودھ دی قسم ہے میں بیوی چھوڑ سکتا ماں مدینے دا تاجدار نہ چھوڑ سکتا اندر گیا ادھر بیوی نو ہاتھ بن کے کہندا ہے میرے جوڑے ہتھاں نو ویکھی مینوں ڈکی نہیں میں بڑے وڈے مشن تے جا رہا ہوں تے نیڑے آ گیا تے بیوی جھک کے اپنے خاوند دے پیراں وچ گر گئی تے پیر انہیں نپ لے تے مرید کندھے تو ہاتھ رکھ کے کہندا ہے کیوں پیر نپے نہیں میں جے تینوں آکھیا مینوں ڈکی نہیں اٹھ کے تے کھڑی ہو جاؤ بیوی کہندی ہے میں تینوں ڈکن واسطے تیرے پیر نہیں نپے میں تیری منت پئی مردی ہوں کہ کلیاں نہ جائیں مینوں بھی نال لے کے جائیں ایک بار تو کری ایک بار میں کراں گی تو حسین نو راضی کری میں فاطمہ نو راضی کراں ماں نو کہندا ہے اماں نہ تیری لوڑ ہے نہ بیوی دی لوڑ ہے تسی دوئے مسلے تے بہ جاؤ دعاواں کرو میں جانا تے سکھ جانے اے او زمانہ ہے لوگ گھوڑیاں تے گدیاں تے اٹھاں تے سفر کر دینے گڑیاں کوئی نہیں نیٹ کوئی نہیں موبائل کوئی نہیں کتھے چکوال تے کتھے ہندوستان دا دارالحکومت دہلی اور ٹردہ ٹردہ ہندوستان جا پہنچیا تے دہلی دے بڑے چوک دے اندر جا کے کسے کو سکھ ڈاکٹر دے گھر دا پتہ پیا پوچھے کسے آکیا ہین جائیں گا پھر اگے گلیے پھر کھبے موڑ کٹیں گا پھر ایک چوک ہے چوک تو سجے پاسے سکھ ڈاکٹر دا گھر ہے ایس رنگ دا گیٹ ہے اس سے نال نتنے پھوک داؤ بغل تلے خنجر دبا کے اوے دروازے چو اندر داخل ہویا اُدھی بیوی ویڑت بے کے پوچھا بھی مار دیئے تے ڈاکٹر کمریاں در کمرے کمریاں در کمرے آخری کمرے دے اندر بے کے اکھا بند کر کے پیا جھول لے اوے بھروالے آلے او مرضی جے مینو اگے کر کے ہون نہ بولو تے مینو دس کے جائے ہو ایس ڈل تے بولنے آؤ توڑا میں نمبر لے لوانگا جدہ واٹس اپ پہ انہوں میں بغیر بیلنس تو بلاوانگا تے جا کے ٹھٹا مار کے ڈاکٹر نو کہندا اٹھ کے بہ جاؤ اے نہ پیا سمجھیں ستے نو مار گیا ہے جس نبی دی بید بھی کی تھی انہیں نوکر اپنا چکوال جو بھیج چھوڑے اٹھ کے بے اے ویک میری تلوار اور خنجر تے تیرا نام لکھے آیا ہے اے نا کی ستے رو مار کے ٹر گیا ہے میرے بھائیو اے گل جوں ہی انہیں کی تھی دوے دنوں دی بیوی دا بیان اخبار دن رہا ہو کہ جوں ہی انہیں حملہ کیتا تے میرا خامن تلوار وال دوڑے آؤ لیکن میں حیران ہوئی تلوار بھی میرے خامن دے حق دے اندر ہے اور لاش بھی میرے خامن دی پئی تڑپ دی ہے تے سینے تے چڑھ کے بہ گیا تے کلیجہ چیر کے بار کٹ کے کہندا ہے اس سے نال بید بھی کی تھی آؤ اور زبان کٹ کے ہتھیلی تے رکھ کے انگلی دے اشارے نال کہندا ہے میں چپ کروا چھوڑی نبس پیا ویکھے ٹھنڈا ہویا یا نہیں ہویا تے ادھی کڑی دوپٹہ لے کے چھت تے چڑھ گئی تے آدھی ہویا مسلے ڈاکٹر نو مار چھوڑے آجے کڑیاں آئیاں مڑد آئے پولیس نو اطلاع ہوئی تھانے دار پولیس دی پوری کھیپ لے کے تے غازی مرید حسین نو گرفتار کرن واسطے اندر جوئیں داخل ہویا مرید حسین انہاں نو جلد کے تے بار دوڑ لائی اگے اگے عاشق رسول تے پچھے پچھے پولیس اوے عاشقاں دا دوڑ لانا بھی عبادت ہے عاشقاں دا نسنا بھی عبادت ہے اگے پانی دا تلاب آیا مرید حسین نے رسالت دا نعرہ مار کے پانی دے تلاب وچ کڑ چھال ماری تے تھانے دار کنارے کھلو کے کہنا مارنے بندے تے چھپنا پانی باہر نکل بندہ مارے آئی اور گرفتاری دے ممتاز غازی مرید آہدہ ہے خبردار ہون آکھے میں چھپنا لاؤں گا تے میں اپنی بیوی تے ماؤ کی نہ چھوڑ گا میں چھپن والا ہوں اور
اپنے رشتہ داراں نوں نہ چھوڑ کے آوار انہیں آکھیا پھر کے لوڑنا پانی جو باہر نکلنا گرفتاری دے میں ہتھ کڑیاں لے کے آیا ہوں تے تھانے دار نو مرید کہندا اے او تھانے دارا اپنے لفظ واپس کر لے میں چھپن والا نہیں ہوں میری رگاں دے اندر حلالی خون ہوں میں نبی دا نوکراں نے آکھیا پھر کے لوڑنا پانی مرید کہندا میں ایک مردود نو مارے او دے خون دے چند گندے قطرے میرے کپڑیاں دے جسم تے لگ گئے تھوڑی دیر بعد میں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ جانا ہے میں چاہتا پلیت نہ جاواں نہا کے جاواں باہر آیا آدھا لا ہتھ کڑی تے پا بیڑیاں پائیاں ہتھ کڑیاں لگیاں انہاں جیبے چیک کیتے آیا کتھوں ہیں پتہ لگائے جیلم درین والا ہے چند دن دہلی دے حوالات دے اندر ڈک چھوڑیا تے پھر ایک ٹرین دے ذریعے انہوں جہلم جیل دے اندر پہنچایا تے جنگل دی اگ دی طرح پورے علاقے دے اندر گل پھیل گئی تے وکیل آ گئے انہاں کہا کلیجہ ٹھارے آئی مار آئے آس یہ دو ترے وری اگے بچے اسی بڑیاں بندے آئے سے کوشش کیتی تھی اسا کہ مکا آیا جنے بالکل چیک کر کے آیا چیک کر کے آیا میرے بھائیو وکیلہ نے آکھیا ہن مارنا سی مارے آئی جدوں پولیس تینوں عدالت لے جائے تے تو جج نو آکھنا میں جوش وچ مارے آؤ ہوش وچ نہیں مارے آؤ اسی جانیے تے تیری رہائی جانے اوے انگوٹھے چھاپ بندہ سی اے تک لے انگوٹھے لان والا پڑھیا لکھیا نہیں سی جو ہی وکیلہ نے گل کیتی تے غصے نال اٹھ کے تے کھلو گیا آدھا اگر مینوں بچان وستی وکالتاں کرنا چاہندے ہو چلے جاؤ اور میں کوئی نہیں یہ گل آکھنی میں ساری زندگی جوش وچ گزاری ہے جس ٹائم میں اودی مونڈی پیا لاندا سا او تے ٹائم ہوش والا سی میں کوئی نہیں یہ آکھنا مینوں پولیس تھوڑا جہا تے سبق سکھ لو ایڈی لمبی بابا جی سبحان اللہ پیا دین تسی شارٹ جی بھی نہ کو تے بابا جی انہاں نوں ذرا تھوڑا جہا سبق دے کے جاوے ہو ہاں میرے بھائیو پولیس والیاں نوں کہندا ہے اوے وکیلاں نوں کہندا جا سکدے ہو میں کوئی نہیں جی آکھنا مینوں جدوں بھی پولیس عدالت لے گئی میں اے جج نوں آکھاں گا جان کے ماریا ہے پہچان کے ماریا ہے تے تک کے ماریا ہے تے چنگا کیتا ماریا ہے چنگا کیتا ماریا ماں کے آکھے او مریدہ 2 منٹ گل سن تیرا مشن پورا ہو گیا جیڑا تو کام کرنا سی کر چھوڑیا ہے ہن جویں وکیل پیا ہنے اوویں گل کر تے بیان بدل لے کچھ نہیں ہونا تیرا بیان بدلنے ماں نوں آکھنا اماں معافی دیں دودھ نہ واسطے اکو نہیں بدلنا بیوی آئی میری 80% تقریر مک گئی ہے 20% اندر میرا ساتھ دینا ہے بیوی ہاتھ اٹھا کے کہندی ہے مہندی دا رنگ بھی نہیں بدلیا حالے 2-4 دن ہوئے نے شادی نو میری تیری محبت بقایا ہے بیان بدلنا کچھ نہیں ہوندا بیوی نو آدھا ہے معاف کری مینوں معاف کری میں تینوں کم خواب تے ریشم دے بستر نہ دے سکیا میں کوئی نہیں بدلنا ماں نو انکار بیوی نو انکار سارے وکیلاں نو انکار وکیل سر جوڑ کے بہ گیا انہاں کہ بڑا اڑیل تے ضدی جنا ہے انہیں بیان نہ بدلیا تے پھانسی چڑھ جائے گا اور عاشقاں نو پھانسی نہیں چڑھنا چاہیے انہاں نو زندہ رہنا چاہیے ایک وکیل بڑا سیاںا آدھا میں دساں کیویں بدلے گا انہاں کہ دس کیویں بدلے گا انہاں کہ بڑا ضدی تے اڑیل جنا ہے ماں تے بیوی دی نہیں سمجھنی ساڈی نہیں سمجھنی اے جنہ پیران دا مرید تساں بھی قسم چاہیے اسی بھی نہیں بولنا تے مینوں بھی امتیاز میروی جدوں آکھیا نا ایتھے ہی بریک لا تے اے نالوں راہ پیا جاندا ہی تے میں آکھیا اللہ دا نام منیو کدھر پیچھے پولیس راہ کے نپ لوے کی کیتا تساں میرے والیا اے کی کیتا ہے او بند کرو نہ کرو ان میرے نال تے نہ کرو موٹر وے والیا نال بند کر دیو تراب تو آنا پوے آ جایا کرو انجرے تو آنا پوے آ جاویا کرو اسی نبی پاک دے بھی وفادار اسی پاکستان دے بھی وفادار
ہم پرامن لوگ ہیں میں تے ڈر ڈر کے گڈی موڑی ہے تے اتھوں ہی میں قسمہ چاہ کے آیا جتھے پیا جانا بلا کے آواں گا ایویں نہیں آواں گا ہن ویکھ دیاں تساں قسم پکی چاہیے یا میں قسم چاہیے ہن پتہ چل جائے گا پروالے والے نہ وکیل کہندے نے اے جس پیر دا مرید اپنے پیراں دا ڈاڈا دیوانہ ہے اگر پیرا اشارہ کیتا تے منٹ تو پہلے بیان بدلے گا وکیل کہندے نے سانو ام چاہیے چاہے اکا نال لبنی دے پیر کتھے رہنے انہاں آکھیا اے چاچڑا والیاں دا مرید چلو 8-10 وکیل ماں بھی بیوی بھی رشتہ دار بھی اتھے پہنچ گئے 82 سال ایک روایت کے مطابق یا 85 سال حضرت صاحب کی عمر تھی آپ حالت استغراق میں تھے کمرے وچ ہی رہنے سن تے وکیلاں اندر رکا بھیجیا جناب اسی ملن آئے ہاں تے پیر صاحب آکھیا اندر ہی بلا لو وکیل آئے گوڑے پن کے بیٹھے ادھر تے گوڑے پن کے آخنے پیر صاحب نامی مرید استے تواڈا بھی مرید ہے آہا ڈکیا پیانے جیلم جیل دے اندر سکھ ڈاکٹر نو مار کے آیا جے تے بیان ننے پیا بردہ بڑا اڑیل تے زدی جڑا جے تے ماں زور لایا نا بیوی لایا نا اسا لایا نا نہیں پیا مندہ اسا بڑی امید لے کے آیا تسی بیان بدلواؤ گے پیر صاحب نے آن والے آنو سجے مونڈے تو کھبے مونڈے تک اور سر دیاں والا تو پیر دیاں ناخنا تک پیار نالوے کے آؤ تے مانا خیز نظروں سے دیکھ کے فرمایا اے کی سمجھ دے ہو میرے آن نال گل بن جا سی انہاں کیا اہنج بن سی اہنج سی اچھو تو صحیح آپ نے فرمایا اچھا اے تک کو میں میرے گوڑے کم نہیں کرنے میں نہ ٹور سکنا انہاں کیا نہیں کرنے تے پالکی جے تھئی لکڑی نہیں پالکی جے بالیا پیرا کی تے اتھوں ٹرین چ بٹھایا چھک چھک ٹرین کر دی چھک چھک کر دی ہن تے سی پیک آ گیا ٹرین دی چھک چھک تو سب تو زیادہ سنیے اور کنے سنیے سب تو زیادہ تسا سنیے چھک چھک کر دیاں ٹرین جیلم دے دروازے تے آ گئی جیلم دروازے تے آ گئی ٹرین اور پیران دی پالکی جیلم اسٹیشن تے آئی تے کچھ مرید سجے کچھ کبے کلمے دیاں گونیاں تے کلمے دیاں وظیفیاں تے ذکر پاک دے اندر اور پیران دی پالکی جیلم جیل تے بوئے تے آئی تے کسے قیدی نے مرید نو آکھیا مبارکہ ہومنی پیر پیان آئی تے مرید کہندہ میں بلایا نہیں اے میرے پیرہ دی مہربانی ہے کیونکہ میں نیواں او میں نیواں میرا مرشد اونچاؤ تے میں اچیاں دے سنگلاؤ اے صدقے ونیا انہیں اچیاں دائیں جنہ نیویاں نال نبھاؤ ایک بابا بلے شاہ دا جملہ میرے سینے دے جنگلے دے پیچھے آ کے بہ گیا میں نو ڈر رہے اگر میں نہ پڑھیا تے کدھرے ٹھوکر مار کے باہر نہ نکلاوے اگر تسی اچھی سبحان اللہ بولو تے میں مقامہ نہیں شیر وڈا ہے توڑی سبحان اللہ دی آواز چھوٹی ہے ذرا ایک واری گج کے سینے دا زور لا کے بولو میں جلدی مقامہ بولو بھی بابا بلے شاہ کہنے نے کہ نام ہے پوتی اے رب رب کی تی تے نا تسبا کھڑکا یا اے بلے نو ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا بلے نو ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا یا پیر جی آؤ بیان بدلواؤ بیوی ماں وکیل جیلم دا ادھا شہر نالے کہ آج جیلم دا بوہ کھلن لگا جیل دا تے غازی مرید حسین رہا ہو جائے گا اوہ پیر صاحب دی پل کی چل رہی ہے انہا آخری میری گلہ جے ضائع نہ کرے ہو
پیر صاحب دی پالکی چلدیاں چلدیاں او غازی مرید حسین دی بیرک والا رہی ہے تے مرید حسین بیرک دے اندر کھلو کے اپنے پیران دی جھلک ویکھن دا منتظر ہے او پیر صاحب سامنے آئے مرید نال نے کلمے دی نال پوری جیلم دیاں دیواراں پیاں ہل دیاں نے تے پیراں نے مرید نو ویکھیا مرید نے پیراں نو ویکھیا تے پیراں نے اپنی انگلی باہر کڈی 3 انگلیاں ایتھے ٹھپیاں اتے انگوٹھے دا تالا لایا تے شہادت دی انگلی باہر کڈ کے کہندے نے اپنے کردار دی چادر تے داغ نہ لائی بیان نہ بدلی وکیلہ کیا اللہ لے ہوئے بلدی تے تیل پایا او خدا لے ہوئے بندے تمہانوں کڑے کپڑ بتایا آپ نے رو کے فرمایا بلدی تے تیل نہیں پایا مجبور ہو کے آکھے اے میرے جوڑے ہتھا دی لجے بولو تے دعا دیندہ جاواں گا جڑا بولے اللہ نو مردے ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے اللہ تو انو بارش عطا فرمائے باران رحمت دا نزول فرمائے انہاں تو اڈے پتھرہ تے زمینہ نو میرا رب سیراب فرمائے میں کتنیاں دعاواں پہ دینا اور آخری میریاں گلاں جے وکیلہ نے آکیا پیر جی کیڑی مجبوری سی آپ نے فرمایا جدوں میں خانقاہ چاچڑا چو چلے آؤ میرا اے ہی ارادہ سی بیان بدلوا بانگا جدوں میں جیل دے بوئے تے آیا اے ارادہ سی بدلواواں گا حتیٰ کہ اندر آن تک اے ارادہ سی بدلواواں گا انہاں کیا تے اللہ لے ہڑ کے کیتا جے آپ نے فرمایا مجبور ہو کے جملہ بولے انہاں کیا کیڑی مجبوری ہے پیر صاحب آپ نے فرمایا جو ہی میری نظر مرید تے پئی تے بیرک دے سچے پاسے مینوں مصطفیٰ نظر آئے کھبے پاسے مینوں مرتضی نظر آئے تے مرید مینوں اشارہ کر کے کہندا آئے تے بدلوانو لیکن ہن نہ کوئی گل کرے ہو سائیں آپے آ گئے جے کیونکہ اللہ گوائے عہدہ جوڑ کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے جس نے ہاتھ نہ اٹھن نالا بندہ تھوڑا جہا اہن کر دیا یا اہن کر دیا پھر بھی نہ اٹھن تے میں تے ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب ادھے بستی اٹھا کے ہی سارے سواب کر کے جاواں گے اللہ گوائے عہدہ جوڑ کوئی نہیں او میرے پگڑی والے بزرگاں تم ہی ہاتھ اٹھا دعا دے کے جائیں پڑھی نوی نہیں تے پھر بھی ہاتھ اٹھا کے بے اور ساؤنڈ والے تم ہی ہاتھ اٹھا ویکھی جائے گی عاشق رسول میں نے کیا لگنا ہے اللہ گوائے عہدہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے عہدہ جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شاہ عہدہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے عہدہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ اللہ گوائے عہدہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے کیونکہ کعبے والموہ مایا او کعبے والموہ مایا ایک سونا تو لگنے تے دوجہ پھر بھی تو آیا کیونکہ تو شاہ خوبا واہ 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 ماما دے دودھ پہ بول دے آپ دا لقمہ پہ بول رہا ہے جنہوں ماں گانے گا کے لوری دیتی ہوئے کنجرہ دے پروگرام میں بول رہا ہے تے گھوڑیاں دیاں دورت بول رہا ہے جنہوں ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے خدا کے لیے بولتا ہے مصطفیٰ کے لیے بولتا ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو
چکوال دا ایک شاعر گزرے ہے نعت خان، اور نعت خان نہیں سی میرے نبی دا نوکر سی۔ میں اودے نال کئی جگہ تے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کیتی ہے۔ اے میں چند جملے اودے کولوں مستعار لے کے پیا سنانا کہ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تو کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء والفضلاء قرۃ عیون العلماء والمشائخ وارث ارث حضور خواجہ شمس العارفین سیالوی نور اللہ مرکدہ خطیب اہل سنت یادگار اسلاف بقیت السلف حجت الخلف خطیب پاکستان استاذ الفضلاء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا پیر گل محمد سیالوی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی اپنے نورانی وجدانی اور اپنے بارونق چہرے کے ساتھ محفل کی زینت بنے۔ ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ بس یہ تشریف لے آئے ہیں تو بس یہی کافی ہے۔ اللہ کریم اور آپ کی زندگی کو چار چاند لگائے، اور ان کی برکات میں اور ان کے فیوزات میں توفیقات میں اللہ سونا برکت عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، بہت آپ کا شکریہ۔ وسدے رو تے اسدے رو۔ بس صرف 2 منٹ کے لیے میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا، چونکہ آج قرآن مجید کی تقریب ہے اور آج حفاظ کی دستار بندی کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ ایک عظیم قاری قرآن آج تشریف لائے ہیں۔ ان کی عمر کم و بیش 70 سال ہے، اور انہوں نے کافی ساری جگہوں پہ قرآن پڑھا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے ابتدا بھی قرآن سے ہوئی ہے تو انتہا بھی قرآن بھی ہو جائے۔ 2-4 آیات یہ آپ کو سنائیں گے، آپ ان کی آواز سنیں، ان کا تلفظ دیکھیں۔ جو حضرات قرآن ہیں، حفاظ علماء ہیں، وہ سمجھیں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ میں صرف حضرت صاحب کو